اعجاز قرآن کے حوالے سے وہ یہ کہ بارہا بار قرآن میں ذکر ہوا ہے، وہ جس نے بھی قرآن کی مخالفت کی وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ جس نے بھی قرآن کے مقابلے میں ادعا کیا میں ایسا سورہ لا سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ خوار ہوا۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں سلمان رشدی چند سال پہلے تھا امام خمینی علیہ رحمہ کے زمانے میں، پھر ابھی نکلتے ہیں مشرق و مغرب میں، یا ابھی حال ہی میں برصغیر میں وسیم رضوی جیسا سلمان رشدی نکلا، اور اس نے آیات جہادی کے نام پر یا دوسرے چیزوں پر قرآن کی توہین کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، اور وہ بھی ذلیل و خوار ہوا۔ خوب، تو یہ ہر زمانے میں ہے۔ تو بہرحال یہ خود اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ جو بھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا وہ ذلیل ہوا۔ یہ قدرت خدا کا کرشمہ ہے، اس کی قدرت ہے کہ نہ وہ ذلیل ہوگا، اور شدید طور پر ذلیل ہوا۔ کو تاریخ میں ملتا ہے ہمیں مسیلمہ کذاب، خوب وہ ملتا ہے جس نے ادعا کیا میں نبی ہوں، اور قرآن کے مقابلے میں سورہ لایا، اور جو سورہ لایا وہ بھی اتنا سست تھا، بڑا شاعر تھا، بڑا ماہر تھا، لیکن جب لایا الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب وثیل وخرطوم طویل، ایسی بات ہے جو ایک بچہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر شعر و شاعری کہتا، اگر اپنی طرح سے کچھ کلام کہتا بہتر تھا، لیکن یہ ایسا سورہ لایا اور قرآن کے مادے مقابل در واقع قرآن سے ایک فوٹو کاپی کرنی چاہیے، ذلیل ہوا اور اس کی عزت اور آبرو چلی گئی۔ تو بہرحال یہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ جو بھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ ذلیل ہوگا۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ کلام جو قرآن میں موجود ہے وہ کلام خدا ہے، وہ عالم ملکوت سے نازل ہوا ہے، علم الہی سے نکلا ہے، اور علم الہی ابدی ہے، جاوید ہے، اور وہ ذات خداوند کی صفت ہے، صفت عینی ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو بہرحال جیسے قرآن میں فرمایا سورہ مبارکہ ہود میں آیہ نمبر 14 فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اگر وہ قبول نہیں کریں گے آپ کا کلام، آپ کی بات، یعنی یہ قرآن، تو جان لے آپ کہ یہ خدا کے علم سے نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور کوئی نہیں ہے جز خدا، کہ آپ تسلیم ہونے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی آیات ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے۔ جو بھی اٹھا اور قرآن کے مقابلے میں آج بھی کھڑا ہوا، یا ابھی دیکھے ڈنمارک میں ہو، ہالینڈ میں ہو، کہیں بھی ہو، قرآن کے خلاف توہین کی جاتی ہے، جلایا جاتا ہے، تو پھر وہ بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ قرآن کو کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ اس کا چراغ دن بہ دن منور ہوگا۔